السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ ہے، چار کو میں تینوں میں 3 رکوع ہو گئے ہمارے، اور جو آخری آیت کل پڑھی تھی نا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا نا تو اس وقت کافر اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی وہ چاہیں گے زمین برابر ہو جائے، یعنی وہ جیسے آخری صورتوں میں بھی آتا ہے کہ جب کافر کے سامنے اس کے مال پیش ہوں گے تو وہ کہے گا کہ کاش موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی، یعنی میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، حساب نہ دینا پڑتا۔ یہاں بھی کافر اور جو نافرمانی کی ہوگی نا وہ چاہیں کہ کاش زمین برابر ہو جائے، یعنی ہم زمین کے اندر دھنس جائیں، لیکن وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اب اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنباً، اور نہ جنبی حالت میں، الا عابر سبیل، سوائے اس کے کہ راستہ گزرنا ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ میں نے جب شراب جوئے کی آیت پڑھائی تھی تب بتا دیا تھا کہ تیسرے نمبر پہ آیت نازل ہوئی تھی، جب کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو کسی صحابی نے نماز میں سورۃ کافرون غلط پڑھ دی، لا کا لفظ چھوڑ دیا، جس سے وہ معنی ہو گیا تھا کہ اے کافر میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، تو ویسے ہے کہ اے کافر میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کھڑی ہوتی تھی کہتے تھے اعلان کر دو جو مخمور ہے وہ نماز سے نکل جائے۔ تو پھر صحابہ کرام نے دن کی نماز ترک کر دی، شراب ترک کر دی تھی، کیونکہ نشہ ایک نماز سے دوسری نماز تک شراب کا دور نہیں ہوتا، تو انہوں نے دن کی شراب ترک کر دی۔ اور پھر کہا کہ نہ جنبی حالت میں مسجد سے گزرنا ہے، یعنی جب میاں بیوی کے آپس میں ملنے کی حالت ہے اسے جنبی حالت کہتے ہیں، سوائے اس کے کہ غسل کر لو، غسل کر کے جانا ہے۔ اگر صرف یہ مجبوری ہے کہ آپ کا راستہ ادھر سے گزر کے جانے کا ہے، پھر آپ گزر سکتے ہو، لیکن وہاں سے بیٹھنے کی نیت میں نہیں جانا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آئے، وَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لو پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا، اور مسح کر لو، بِوُجُوہِکُم، اپنے چہروں کو، وَأَیْدِیکُم، اور اپنے ہاتھوں کا، اِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب یہ وضو کا بدل بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں دین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا اور آپ کو وضو کرنا ہے یا غسل بھی کرنا ہے اور پانی آپ کو نہیں مل رہا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وضو سے یا غسل سے میری بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر اس کا بدل تیمم بتایا ہے کہ آپ مٹی، پاک مٹی اس پہ ہاتھ ماریں ایسے، اگر نہیں ہے مٹی اس وقت تو دیواروں پہ اکثر گرد پڑی ہوتی ہے، دیوار پہ بھی ایسے ہاتھ مار کے پہلے آپ چہروں کا ایسا مسح کر لیں، پھر ہاتھوں کو ایسے کر لیں۔ تو یہ تیمم کے اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں نے بتایا تھا نا ایک صحابی کو غسل کی ضرورت تھی، تو آیا یہ نا کہ وضو کا بدل جیسے بتایا گیا تیمم، تو وہ پوری طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا نا کہ اگر وضو کا یہ ہے تو پھر غسل کا یہی ہوگا کہ پورے جسم پہ مٹی ملی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بتا دو کہ غسل اور وضو دونوں کا بدل تیمم ہے۔ تیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنا، جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا پاک ہونے کا، تو وہ دیکھو مٹی بھی پاک کر دیتی ہے اسے۔ تو یہ ارادے پہ ہے کہ تم پاک مٹی کا ارادہ کر لو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیکُمْ، اور مسح کرو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کا، یعنی پہلے چہرے کا لفظ آیا ہے، اس لیے وہ ہاتھ پہلے چہروں پہ پھیرنا پھر ہاتھوں پہ۔ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے، یعنی تمہاری مجبوری کی حالت میں جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یشترون الضلالۃ، وہ سودا کرتے ہیں گمراہی کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ عالم بأعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیہ، کافی اللہ تعالیٰ کارساز، وکفیٰ باللہ نصیرہ، کافی اللہ تعالیٰ مددگار۔ یعنی یہ جو جنہیں کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی مراد ہیں ان سے زیادہ،
کہ وہ گمراہی کا خود تو سودا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو چیز تمہیں مل گئی ہے، تمہیں اچھا جب ملے گا تو ہم اسے محروم ہو جائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ اہل کتاب تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، ان میں سے اگر تھوڑی سی ہمدردی ہے تو نصارہ قدرے قریب ہے مسلمانوں کے، لیکن یہودیوں کے دلوں میں تو سخت بغض اور کینہ بڑھا ہوا ہے۔ اور تم اگر یہ دشمنوں سے اس خوف سے تعلق نہیں کرتے کہ تمہاری معیشت میں فرق پڑے گا، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز اور کافی ہے مددگار۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اب اہل کتاب میں سے یہودیوں کو اللہ کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں سمیعنا، ہم نے سنا، و عصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عصینا، وہ اصل میں اطانا اس طریقے سے ادا کر، عصینا مطلب ایسے بولتے تھے کہ ان کو سمجھا ہم اطائنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ عصینا کہتے تھے۔ واسمع، اور تو سن، غیر مسمع، اور تو نہ سنایا جائے، نعوذ باللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آ کے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تیرا سنا نہ سنا برابر ہے، تجھے سنائی نہ دے ہماری بات۔ ورائنا، اور رائنا کہتے تھے لین بالسنت، میں اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے، بل دے کے کیا کر دیتے تھے؟ رائنا، آئین کے بعد یہ کا اضافہ، رائنا کہ ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، لین بالسنت، میں اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے، وطانا فی دین، اور دین میں تانا دیتے ہوئے، یعنی یہ باتیں کرتے بھی تھے، اطینا کی بجائے عصینا کہتے تھے، رائنا کی بجائے رائنا کہتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ تم کہتے ہو ہمارا نبی ساری باتوں کو جانتا ہے، تو ہم نے یہ الفاظ بگاڑ کے بولے ہیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، یعنی اس طرح تانا دیتے تھے۔ بولو نام، اگر وہ کہتے، کالو کہتے، سمینا، ہم نے سنا، و آتانا، اور ہم نے کہا مانا، واسمع، اور تو سن، وانظرنا، ہمارے تو متوجہ ہو، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی اگر تمہیں نہیں سمجھ آئی تو یہ کہہ دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات آپ سنیں، چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آئی اس لیے ہماری طرف متوجہ ہوں، یعنی بات کو دوبارہ دہرا دیں۔ واقوام، اور زیادہ مضبوط ہوتا، درست ہوتا، ولیکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت کم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، جو ہم نے اتارا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبلی، اس سے پہلے ایمان لاؤ، ان نطمس وجوہا، کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، استغفر اللہ، فنردھا علی ادبارہم، یا ہم انہیں اس کی پشتوں پر لوٹا دیں، اور نلعنہم، یا ہم پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی، وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم ہونے والا ہے، یعنی پہلے قوموں کو یہ سزا دی گئی، چہرے مٹا دیے، بندر بنا دیا، ان کی پشتوں پہ چہرے کو لوٹا دیا، یا ایسے لعنت کے اپنی جس طرح بندر ذلیل بنایا تھا کہ جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی، وہی کی شکلیں مسخ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ یعنی اگر تم نے وہی رویہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو پھر تم یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارے ساتھ بھی جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا، من یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد افتری اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ باندھا، یعنی جو پڑھا نا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، تو یہی بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اور گناہ کما لیا۔ الم تر الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جو برائیوں سے بچ گیا، جس کا نفس پاک ہو گیا، وہ اپنا کمال نہ سمجھے کہ دیکھو جی میں تو بڑا پاک ہوں، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو گیا ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے داغے برابر بھی، یعنی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر، دیکھو، کیفا یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے اس کے ساتھ گناہ واضح ہے۔ الم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور وہ ایمان لاتے ہیں بتوں کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کے لیے، ہاؤلائی، کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی، ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔
یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے جب ہمیں قرآن پڑھنا ہے نا، اب کچھ سیکھ کے ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے وہ جملے وہ باتیں چھوڑنی ہیں جب اکثر بولتے ہیں ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، کہتے ہیں نا، اکثر جملہ ہمارا ہوتا ہے، لیکن وہ تو بدقسمت ہیں جو کلمہ ہی نہیں پڑھا تو ہم کیسے کہیں وہ ہم سے اچھے ہیں؟ تو کہا جو لوگ کافروں کے بارے میں یہ کہہ دیں نا کہ یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں کی نسبت، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کر دے گا، کیونکہ جو کلمہ گو ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ہے کہ جس نے ہدایت پا لی جس نے نہیں پائی وہ برابر نہیں ہو سکتے، یا جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، واحد ہے، خالق مالک رازق ہے، وہی مان لاتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں مان لیتے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں، یعنی جس کو علم ہوتا ہے صحیح وہی ڈرتے ہیں، لیکن جو نہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے ہم سے زیادہ اچھے ہیں، استغفر اللہ۔ ہمارے گھروں میں اکثر جملہ بولا جاتا ہے، انہیں یہ ضرور کہیں کہ انہوں نے ہماری قدروں کو اپنا کے وہ ترقی پا کے آگے نکل گئے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ ساتھ کہنا ہے لازمی، یہ کیونکہ ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے یہ ہے کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لیکن اس کو عمل میں نہیں لائے۔ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، ان کی تو بخشش ہوگی نہیں نا۔ الحمدللہ مسلمان کی بخشش آخر کار تو ہو ہی جائے گی۔ یعنی کل میں حدیث پڑھ رہی تھی کہ استغفر اللہ، جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی گناہ کیے ہوں گے جب وہ عذاب بھگتیں گے تو ان کے جسم جل کے کوئلہ ہو جائیں گے گناہوں کی سزا بھگت کے۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کہا جائے گا کہ جاؤ فلاں کو نکال لو، فلاں کو نکال لو، اور آخر میں کہا جس نے ایک دفعہ بھی زندگی میں کلمہ پڑھا اس کو بھی نکال کے لے آؤ، پھر ان کو آب حیات سے غسل دیا جائے گا، پھر وہ اسی طرح تازہ دم ہو جائیں گے۔ جس طرح کافروں کے لیے میں کہا نا کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، پھر ان پہ عذاب جاری رہے گا، لیکن جو کلمہ گو ہوگا اس کو اس عذاب کے بعد نکال لیا جائے گا، پھر اسے نئی زندگی دے دی جائے گی اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں نہ ہی ڈالے، کیونکہ سب سے ہلکا عذاب ہی ہے نا، بڑا سخت عذاب ہے دوزخ کا۔ اور شرک سے بچنا ہے نا، بس یہ یاد رکھیں، پھر آمین کہے تو ساتھ اپنے اندر ہم نے وعدہ کرنے کہ اللہ ہم سے شرک نہ کروانا۔ اور شرک میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شرک بہت وسیع ہے، جتنی توحید وسیع ہے نا کائنات پہ پورے، اسی طرح شرک بھی اتنا ہی وسیع ہے۔ مطلب میں کسی چیز کے بارے میں کہہ دوں کہ اس وجہ سے مجھے یہ ہوا ہے اور میں ایسا نہ کرتی ایسا ہو جاتا، یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، یہ بھی شرک ہے۔ ہماری ٹیچر تو کہتی تھی آپ کہیں کہ میں فلاں چیز کھا کے میرے پیٹ میں درد ہوا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ کے دیکھیں ایک یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ سب چیز کھائیں گے، بعض جا کے کہیں گے ہائے پتہ نہیں کل میرے پیٹ میں درد ہوا تھا۔ ایک شادی پہ بھی لوگ جاتے ہیں، اس میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی نہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی چیز میں کوئی قدرت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وسعت ڈال دے پھر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعا لازمی پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے نا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے بادشاہت میں کوئی حصہ ہے، فَإِذًا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، تو اس وقت لوگوں کو معمولی بھی نہیں دیں گے۔ یعنی اگر لوگوں کے ذمے ہونا ایک دوسرے کو کچھ دینا، تو حقیقت ہے کہ اس کے ارد گرد سارے اگر پیاسے بیٹھے ہوں تو ایک اس کے بعد تھوڑا سا پانی ہوگا نا تو کسی کو ایک گھونٹ بھی نہیں دے گا، اگر لوگوں کے ذمے آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں، ورنہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا نا کہ شہداء میں سے جو زخمی تھے تو پانی، ایک نے کہا پانی، اس کے پاس لے کے پانی پہنچے، اس نے کہا نہیں، وہ دوسرے کی آواز آ گئی پانی اسے دے دو، اس طرح 5-6 لوگوں کی آواز آ گئی کہ وہ کہتا اسے دے دو اسے دے دو، وہ آخری تک پہنچا، وہ دم توڑ چکا تھا، جب اس سے پہلے کے پاس ہے وہ بھی دم توڑ چکا، یعنی سارے شہید ہو گئے ایک دوسرے کی قربانی دیتے ہوئے۔ لیکن یہاں یہ حال ہے کہ اس کا بھی مجھے مل جائے، اس کا بھی مجھے مل جائے، میرا تو کسی کے پاس کیا جائے، اس کا بھی مجھے مل جائے، ہمارا یہ حال ہے۔ تو یہ دین اسلام سلامہ کا مطلب وقف کرنا بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے سپرد کرنا اس لیے ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روک لیتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے بالا خانوں کے کچھ نہیں ہے، اور بالا خانے زمرد کے پکے بنے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم سب اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، یہ ادھر سے آ رہی ہیں، وہ وہاں سے آ رہی ہیں، آپس میں پہلے آپ دوسرے کو نہیں جانتے تھے، یہاں آنے کے بعد آپ کا ایک تعلق قائم ہو گیا نا، اور ہر ایک دوسرے کا انتظار کرے، بلکہ اب دور سے پہچان ہوتا ہے کہ یہ فلاں آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے۔ یہ صرف قرآن کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑ دی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے ہی رکھے۔ ہم یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
اس وجہ سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، یعنی وہ نہیں دیں گے کسی کو معمولی بھی اگر ان کو بادشاہ تو، کیوں کہ وہ حسد کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل سے تو ہم کسی کو کیوں دے کر ہمیں ملا ہے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے تو دیا آل ابراہیم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے اس کو دیا بادشاہت بری۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ حسد یہ کرتے ہیں کہ خود تو ملت ابراہیمی کو قبول نہیں کیا، تو یہ پھر حسد کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی دین اسلام سے پھیر دیں، کیونکہ ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی، انہیں بادشاہت بڑی بھی دی ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ان کے مذہب کے پیروکار ہو تو بن جاؤ، پھر تم بھی اسی کے مستحق ہو جاؤ گے جس کو حضرت ابراہیم نے اللہ نے رتبہ دیا، تو ان کی ملت کی پیروی کرنے والوں کو بھی وہی رتبہ ملے گا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ، لیکن بعض ان میں سے ایمان لائے ہیں، وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ، اور بعض نے روکا، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا، تو جہنم کی دہکتی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بے آیاتنا، ہمارے حکام کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کے علاوہ انہیں نئی کھالیں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو تشریح میں بتا دی ہے بات۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغات میں چلتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی تاکیداً کہہ دیا کہ وہاں سے نکلے گے نہیں، لا یبغون حولا، وہ وہاں سے بدلنا نہیں چاہیں گے جو جنت میں چلے جائیں گے۔ فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں پاک جوڑے ہوں گے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کو سایہ دار جگہ میں۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم ایمانتے اس کے حقداروں کے سپرد کر دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں تم کو، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب فیصلہ کرنے کا موقع ہے دو لوگوں کے درمیان، تو یہ نہ دیکھنا رشتہ داری ہے یا تمہیں کوئی سے پیسہ مل رہا ہے تو اس کے حق میں کر دو، ایسا نہیں کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ایمانتے اس کے حقداروں کے سپرد کرو۔ اس میں یہ ووٹ کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ ووٹ آپ اس کو دیں کہ جب آپ کے درمیان آپ کو فیصلے کی قوت دی گئی ہے نا، کوئی آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے ووٹ نہیں دلواتا۔ باہر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں اچھا کریں گے، اچھا دیکھیں گے، وعدہ نہ کریں آپ کو ڈالیں گے، وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے ذرا ووٹ ڈالیں، اچھا دیکھیں گے، اندر جا کے دیکھتے ہیں، یا پھر اچھا جس پہ بھی لگ گئی مہر لگ گئی، بات ختم۔ وعدہ نہیں کسی سے کرنا، کیونکہ پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، ہر ایک کو یہی رہے گا کہ شاید مجھے ڈالا، شاید مجھے، لیکن آپ نے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے۔ اگرچہ وہ پتہ نہیں کیسے اس نے جاسوس بھی چھوڑ دیا، دیکھتے ہیں جائیں دیکھیں انہیں کتنے لائیے، وہ پتہ نہیں کہاں سے جا کے دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے سارا کور کیا ہوتا ہے ایسے، لیکن انہیں یا تو چہروں سے پتہ چل جاتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ہم نے اپنا فیصلہ اللہ کے حق میں کرنا ہے، کہ کہا اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بندے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، سننے دو، لیکن اپنا فیصلہ وہ کرو جو حقدار کو دینا ہے، رشتہ داری نہیں دیکھنی، نہ محلے داری دیکھنے، کچھ نہیں دیکھنا۔ یہ اگر آپ جانتے ہیں ان میں سے جس کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو آپ اسے دے دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو کہا مانو اللہ کا اور رسول کا، واولی الامر منکم، اور اپنے حاکم کا۔ حاکم کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم اپنے حاکم کی اطاعت کرو، خواہ وہ نک کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم میں سے ہو، یعنی ایمان والا ہو، پھر اس کی تم پر اطاعت لازم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ رسول کی اطاعت کروں تو میرا کہنا ماننا، اگر نہ کروں تو پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو حاکم کا مسلمان ہونا، منکم کا لفظ آ کے جو کہا کہ تم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم جھگڑا کرو، فی شیء، کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کا معاملہ اللہ رسول کی طرف لوٹا دیا کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ یوم آخر پر ایمان لاتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر بھی ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون، جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ فیصلہ کروائیں شیطان سے، وقد امروا،
اور وہ حکم دیے گئے ہیں یکفروا بھی کہ وہ انکار کریں اس کا، ویرید الشیطان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درمیان میں کچھ نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، کوئی وقفہ آ گیا ہوگا، آپ خود اس کو دیکھ لیجیے گا جو چھوٹ گیا آپ کا۔ اور وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، نہیں وہ ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول اللہ لیطاع بِإِذْنِ اللہ مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ یہ کہ جب ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پس وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول بھی بخشش مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے رحم کرنے والا پائے گا۔ تو میں بتا رہی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے جب وہ موجود تھے۔ اب اس سے اللہ معاف کرے لوگ یہ لیتے ہیں مطلب کہ اب بھی جب آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو مدینہ پاک روزے پہ جا کے آپ بخشش کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اب آپ بخشش، وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی نا، کہا کہ بخشش مانگے اللہ سے اور پھر رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے گا۔ تو یہاں اب یہ ہے کہ ہم اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحم سے بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا، رحم کرنے والا، وہی بات آگے کہ غفور بھی پائیں گے کہ توبہ قبول کرے گا، پھر رحمت سے نیکیوں کی توفیق بھی دے گا۔ فلا و ربک، قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ آپ سے فیصلہ کریں اس میں جو جھگڑا ہوا ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ اس کو مان لیں، پوری طرح مان لینا، یعنی دل کی خوشی سے اللہ کے رسول کے فیصلے کو مان لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پہ یہ لکھ دیتے نا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنوں کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، الا قلیلا، مگر بہت کم، منہم ان میں سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ کہ فعلوا وہ کرتے، ما یوعظون بھی، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور زیادہ مضبوط ثابت قدمی کے لحاظ سے، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اس وقت ہم دیتے ان کو من لدنا اپنے پاس سے، اجرا عظیما، اجر بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو صراطا مستقیما، راستے کے سیدھے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس ایسے لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین۔ یہ چار لوگوں کا ایسا ہے جن کے بارے میں ہم نے سورۃ فاتح میں دعا مانگی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ تشریح بتا دیا کہ اللہ نے انعام کن پر کیا، جو انبیاء تھے، جو صدیقین تھے یعنی اللہ رسول کی تصدیق کرنے والے، و شہداء، اور اللہ رسول کی توحید اور رسالت کی گواہی دینے والے، جان اور مال قربان کر کے، بس صالحین، اور نیک اعمال کرنے والے۔ ادھر دیکھیں نا سورۃ اثر میں بھی کیا معیار بتائے گئے ہیں کامیابی کے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار باتیں وہاں بیان، ایمان، عمل صالح، اور پھر آگے اس کو پھیلانا اور اس میں جو تکلیفیں ہیں اس کو برداشت کرنا۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا لوگ ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے ہتھیار پکڑ لو، فانفروا ثبات، نکلو تم الگ الگ، اور وانفروا جمیعا، یا نکلو اکٹھے ہو کر، وَإِنَّ مِنکم، تم میں سے بعض ایسے ہیں، لمن لَیُبَطِّئَنَّ، وہ ضرور دور کرے گا، دیر کرے گا۔ وہ دیر کیوں کرے گا؟ کہ وہ دیکھے گا کہ فتح کدھر ہو رہی ہے، جدھر کی فتح ہو رہی ہے وہ دیکھتا رہے گا، پھر اس میں شامل ہو جائے گا، وہ ضرور دیر کرے گا، آزماتا رہے گا۔ پھر نصابت کو مصیبت، اگر تم کو مصیبت پہنچ جائے، قالت، وہ کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پہ بڑے احسان کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یعنی وہ دیکھتا ہے نا کہ فتح ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، شکست ہوتی ہے تو کہتا ہے کتنا اچھا ہوا نا، اگر میں بھی ساتھ جاتا تو میرا بھی یہی حال ہونا تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کا فضل پہنچے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی تھی نہیں، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی اللہ کے انہیں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن جب شکست ہوئی تو کہا بڑا اچھا ہے میں ساتھ گیا نہیں، اور جب فتح ہو گئی تو ایسے کہنے لگا کہ کاش میں بھی ہوتا تو کامیابی، یعنی مال غنیمت کی لالچ تھی انہیں صرف۔
फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, चाहिए कि लड़ें अल्लाह के रास्ते में। अल्लज़ीना, वो लोग यशरूनल हयातुद दुनिया, जो सौदा करते हैं दुनिया की ज़िंदगी का, बिल आखिरत, आखिरत के बदले। उन लोगों से लड़ो, यानी जो दुनिया को तरजीह देते हैं ना, तो मोमिनों को चाहिए उनके साथ लड़ाई करें। मैं युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता है, फ़युक़तल, बस वो कत्ल किया जाता है, और यगलिब, या गालिब आता है, फ़सौफ़ा नूती अजरन अज़ीमा, तो करीब उन्हें हम अजर अज़ीम देंगे। यानी शहीद और गाज़ी दोनों को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाएगा। जो ज़िंदा आ जाता है मैदान जंग से वो गाज़ी है, जो शहीद हो गया वो शहीद हो गया, तो दोनों को अल्लाह ताला दर्जे देंगे। लेकिन चूँकि गए वो भी इसी नीयत से थे ना कि अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए, तो बस जो नहीं हुए ज़िंदा बच के आ गए, उन्हें यहाँ ये इनाम मिल गया कि माल गनीमत मिली, उन्हें वहाँ वो इनाम मिल गया कि अल्लाह के पास से रिस्क दिए जा रहे हैं, यानी महरूम कोई नहीं होगा। व मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है, ये अब आज कल के हालात पे आ रही है। व मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है, ला तुकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते नहीं हो, यानी मौका मिल रहा है तुम्हें, तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं लड़ते हो। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल, आदमियों में से कमज़ोर जो हैं, वल निसाए, और औरतें, वल विल्दान, और बच्चे, अल्लज़ीना, वो लोग यक़ूलूना, कह रहे हैं, रब्बना, रब हमारे, अखरिजना, हमें निकाल, मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम, इस ज़ालिम बस्ती से, अहलुहा, जिसके रहने वाले ज़ालिम हैं, वजअलना मिन लदुनका, और बना दे हमारे लिए अपने पास से वलियन, कोई कारसाज, वजअलना मिन लदुनका नसीर, और हमारे लिए अपने पास से मददगार बना दे। अब देख लेना क्या कुछ हो रहा है, और वो किस तरह जो आ रही है वीडियो भी, क्या क्या बच्चों के साथ, क्या क्या औरतों के साथ। अब उन्होंने जवानों को पकड़ना शुरू कर दिया बच्चों को छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें असल में वो मुसलमानों की नस्ल कुशी करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। तो पुकार पुकार के कह रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अब ना मालूम किस वक्त किस बच्चे की पुकार या किस बड़े बुज़ुर्ग की पुकार अल्लाह तक जब पहुँच गई ना, फिर जब बेदार होना है तो सारे मुसलमान यकदम बेदार हो जाएंगे। लेकिन अभी ना वो ख्वाब गफलत में हैं। उन्हें अभी यहाँ ख़ास तौर पे यहाँ तो कोशिश बस ये ना कहे मेरी कुर्सी कहीं छीन ना जाए, मजबूत रहे, वो मेरी ना कुछ छीन जाए, मुझे मिल जाए, इसकी छीन जाए। इन्हीं चक्करों में वो पड़े हुए, नहीं पता ही नहीं कि हालात क्या है, मुसलमानों पे क्या बीत रही है। मुसलमान का तो हाल ये है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक जिस्म की मानिंद है, कल जसदी, कि एक जिस्म की मानिंद है, दस तश का उज़ुमिन हो, जब एक हिस्से को शिकायत होती है ना, तदा लहू सारा जिस्म, तो सारे जिस्म को पुकारता है अपनी के। मतलब देखो ना, यहाँ एक तकलीफ़ है उंगली में, तो क्या उंगली जाग रही है, आप सोए हुए हैं? नहीं, सारा जिस्म जाग। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी है कि एक जिस्म की तरह है। फिर कहा कंघी के दंदानों की तरह हैं, जब एक दंदाना टूटता है तो बिखरती जाती है कंघी। इस तरह कहा एक दीवार की मानिंद, अगर एक ईंट निकाल दें तो वो गिर जाएगी। लेकिन हम तो टस से मस नहीं होते, हम अपने सारे रूटीन के काम भी, चलो रूटीन के काम तो बुनियादी ज़रूरत करें, हम ऐश परस्ती में सब पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ही हमें समझ और हिदायत दे दे। अल्लाह जीना आमानु, वो लोग जो ईमान लाए, युकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। वल्लाह जीना कफरू, जो काफिर हैं, युकातिलूना फ़ी सबीलित तागूत, वो शैतान के लिए लड़ते हैं, शैतान के रास्ते में। फ़कातिलू औलिया शैतान, शैतान के दोस्तों से लड़ो। इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, शैतान का मकर बड़ा ही कमज़ोर है। आता वो बड़ा दंदनाता है, लेकिन अंदर से वो फोके होते हैं। तहसबम जमिया कुलूबम शत्ता, तो उन्हें समझता है वो मुत्तहिद है, नहीं, उनके दिल फटे हुए हैं। और शैतान का मकर बड़ा ही कमज़ोर है। हमने सारे गज़वात में देख लिया कि किस तरह शैतान ने काफरों को उबारा था कि जाओ तुम आज गालिब आओगे, लेकिन मौके पे आके अलग हो गया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि मुसलमानों के ईमान की ताकत इतनी मजबूत है कि अल्लाह ताला उन्हीं के साथ है। इन्नन नस्र मा सबर, न जो मदद आती है सब्र के साथ आती है, जब दीन पे जमे रहो। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को, क़ील लहुम, जब उन्हें कहा गया, कुफ़ू ऐदीयकुम, अपने हाथों को रोक लो, वाक़ीमु सलाता, नमाज कायम करो, वातु ज़कात, और ज़कात दो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, उस वक़्त एक ग्रोह में से, यख़शौना, डरते हैं, नासा, लोगों से, का खशियतिल्लाह, अल्लाह की तरह डरना, और शद्दा खशिया, या इससे भी ज़्यादा डरना। वो कालू, वो कहते हैं, रब्बना, रब हमारे, लिमा कतबता अलैनल क़िताल, तूने हम पर जिहाद फ़र्ज़ क्यों किया, लौला खरतना इला अजलिन करीब, क्यों नहीं तूने मुकर्रर करीब मुद्दत तक हमें मोहलत दे दी। कुल मताउ दुनिया कलील का है, तो दुनिया का फ़ायदा तो मामूली है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, आखिरत बेहतर है उसके लिए जिसने परहेज़गारी की। वला तुज़लमूना फ़तीला, तुम पर दागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी मक्का में लोगों पे जब जुल्म होते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि या रसूल अल्लाह, क्या आप सच्चे नहीं हैं, हमें अब मुकाबले की इजाज़त क्यों नहीं देते। लेकिन वहाँ अभी उनके ईमान इतने मजबूत नहीं थे। अगर उन्हें मुकाबले की इजाज़त दी जाती है तो एकदम हिम्मत हार जाते, काफरों के मुकाबले में वो उन पर सवार हो जाते। उन्हें पता होता है कि ये मजबूत नहीं है, अभी चंद मुट्ठी बार हैं, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं।
تو وہاں اللہ نے کہا تھا کہ ابھی اپنے آپ کو مضبوط کیسے کرو، یا ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگتے، اس پہ ڈٹے رہو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اور جب مدینہ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد فرض ہو گیا۔ تب وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ابھی تو ہم آئے تھے یہاں تھوڑا سکون ہی لے لیتے، وہاں تکلیفیں سہ کے آئے ہیں، اب یہاں آ کے ہم پہ جہاد فرض کر دیا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تو مہلت دی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا دنیا کا فائدہ وہ چاہتے ہیں، دنیا کی خاطر نہیں لڑنا چاہ رہے، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کا فائدہ تو معمولی ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس نے پرہیزگاری کی۔ تب آخرت بہتر ہونی تھی صبر اور نماز سے مدد مانگ کے، اب آخرت کی بہتری ہے جہاد کر کے۔ اس نے کہا کہ اگر تم اللہ کی راہ پہ نکل جاؤ گے نا تو تمہیں ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے ایمان کا اللہ تعالیٰ صلہ تمہیں ضرور دے گا۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت تو آ ہی جائے گی۔ یعنی اب یہ ڈرتے ہو کہ ہم ابھی آئے ہیں اور ہم لڑیں گے تو ہم تو مر جائیں گے، موت آ جائے گی، تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آ ہی جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر چھوتی ان کو اچھائی، یقول وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر برائی آ جاتی ہے، یقول وہ کہتے ہیں ھذا من عندک، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ آپ کے پاس سے ہے۔ کل کہہ دو کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، بلائی ہے یا بلائی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقهون حدیثا، یہ بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ یہ مضبوط قلعہ والی جب میں بات کرتی ہوں نا، مجھے وہ اپنی، میں نے کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنا ہے، میری کلیگ کا بیٹا صبح صبح جب روٹی انڈے کے لیے ماں نے بھیجا کہ جاؤ اولاد ذرا، گھر کے پاس ہی دکان ہے، محلے میں سمنا آباد رہتے تھے، وہ کہتے نہیں میں بائک پہ جانا، میں نہیں جانا۔ ماں نے کہا چند قدم جا کے لیا، کہتے نہیں مجھے چابی دیں بائک پہ جانا۔ ماں نے کہا پھڑ چابی اسے ماں نے چابی دے دی۔ اپنا گھر اس کا، اپنی بائک، سب کچھ وہی روٹین والا، اس نے چابی پکڑی، بائک سٹارٹ کی، مین گیٹ کھولنے نہیں یاد رہا، جا کے گیٹ میں لگا، وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اصل موت تھی، اپنے گھر کے اندر آئی، اپنی چابی، اپنی بائک، اپنا گھر، جہاں لکھی ہوتی ہے نا موت آ کے رہتی ہے۔ تو مضبوط قلعوں میں بھی ہوگی موت، وہاں بھی آ جائے گی، موت تو پیچھا کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان کے دربار کا واقعہ بھی آپ کو یاد آ گیا ہوگا، کس طرح ایک شخص آ کے دربار میں گور ہے، ایک ہی شخص کو پورا دربار لگا، ایک شخص کا گورے جا رہا ہے، وہ باقی لوگ سارے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ملک الموت ہے یہ۔ تو جب وہ وہاں سے چلا گیا ملک الموت، اب وہ شخص جس کو یہ گورا ہے وہ بے چین ہو کے حضرت سلیمان سے کہتے مجھے وہاں پہنچا دیں، کیونکہ حضرت سلیمان کو وہاں پہ اختیار تھوڑے، وہاں کو حکم دیا وہاں پہنچا دیجیے، وہاں پہنچا تو ملک الموت نے وہاں کے قبض کر لی۔ تو جہاں کہیں اللہ نے لکھا ہے موت وہیں پہ آئے گی۔ تو اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ سمجھتی نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ، اور جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی اللہ تعالیٰ گواہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جو پھر جائے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر نگران بنا کر۔ یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے، ایمان لیں یا نہ لیں یہ ان کا اپنا ہی معاملہ ہے۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیں آپ سب آ کے بیٹھ گئی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جو نہیں آتے تو نہیں آئے تو کیا، مجھے کیا فرق پڑے گا، میں نے تو سنانا ہی ہے، چاہے 2 سن لیں 4 سن لیں، دیواریں سنتی ہیں اور تو کوئی سنیں یا نہ سنیں۔ لیکن یہ کیوں، اصل میں میرا خیال ہے جس کو تھوڑا سا بھی دین کا کچھ پتہ چلتا ہے نا، میں اگر ایمان پختہ ہو، نیت خالص ہو، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میری بات آ کے پہنچ جائے۔ شاید اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ بخیل عالم سے بڑھ کر اور کوئی بخیل نہیں ہے، کہ اس کے پاس علم ہے وہ بخل کرے کہ میرا فلاں کے پاس نہ جائے، فلاں کے، اس سے بڑھ کے بخیل کوئی نہیں ہے۔ تو علم ہے ہی پھیلانے کے لیے، علم تو میری حفاظت کرتا ہے، اور علم کو جتنا پھیلاؤں گی اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ سے باتیں کرتے کرتے آپ کو سوال کر لیں گی، اس سے میرے نہیں آتا کہ میں جا کے اس کا مطالعہ کر کے اپنا علم اور وسیع کر لوں گی۔ استاد طالب علم سے سیکھتا ہے، درزی بھی اپنے ہر کوئی، ڈاکٹر پیشنٹ سے سیکھتا ہے، اور درزی بھی اپنے ڈیزائننگ جا کے بتاتے ہیں نا تو ان سے سیکھتا ہے۔ انسان علم کا نا ویسے ہی ہے کہ ہر ایک سے دوسرا سیکھتا ہی رہتا ہے۔ کہنے کو ٹیلر کو ماسٹر کہلا رہا ہے، کہنے کو ٹیچر ایک ٹیچر کہلا رہی ہے، لیکن وہ شاگردوں سے سیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک ایسا سلسلہ بنا دیا کہ انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہی رہتا ہے۔ تو اگر ہم منہ موڑ لیں کہ نہیں جی ہم نے تو ان کی بات سننی نہیں ہے،
تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا سیکھنے کے. اگر ایسی مجلس میں کوئی ایسے آتا ہے کہ اچھا میں تو وہاں بھی گئی تھی, وہاں بھی اس کا بھی جا کے سنتی ہوں, یہ کیسا کرتی ہے, کیسا کرتی ہے, کہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ان چکروں میں رہتے ہو کہ اچھا مقابلے میں رہتے ہو, علم اندر اترتا نہیں ہے, پھر مقابلہ اور تنقید ہی رہ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے اچھا مجھے پتہ نہیں, میں جا کے کچھ کر ہی لوں, دیکھ لوں, اس سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. جو یہ ہے کہ اچھا مجھے پتہ ہے وہاں جاؤں شاید کچھ اور مل جائے, تو پھر اس سے بھی مل جاتا ہے. لیکن جو تنقید کی نیت سے جاتا ہے وہ چاہے وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی بیٹھ کے آ جائے, اس کے اندر پھر کچھ جاتا نہیں ہے, کیونکہ اس کی نیت سیکھنے کی تھی نہیں. جس کو آتا تھا اس نے مزید سیکھنے کے لیے گیا, جس کو نہیں پتہ تھا وہ سیکھنے کے لیے گیا, دونوں کو ملے گا. لیکن جو اس نیت سے گیا کہ دیکھنا ہے کہ اور آئندہ میں سے جاؤں کہ نہ جاؤں, میں جا کے مقابلہ کرتی ہوں, تو پھر نہیں علم آتا. افلا یتدبرون القرآن, نہیں آگے پیچھے ابھی. یقولون طاعتن, وہ کہتے ہیں فرما برداری ہے. فاذا برزوا من عندک, جب وہ تیرے سامنے سے نکلتے ہیں, بیت طائفۃ منہم, تو مشورہ کر کے ایک جماعت رات گزارتی ہے, غیر اللہ سے تقول, ان باتوں کے علاوہ جو آپ نے کہی ہوتی ہے. وہ پیچھے ہم نے یہاں پڑھا تھا یا میں نے پتہ نہیں کہیں اور پڑھایا ہے کہ بعض لوگوں کو تو دیکھے گا کہ آ کے نا ایسے کان غور سے, ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ کو, کان بھی جیسے پورے آپ کی طرح, لیکن اندر سے ارادہ سیکھنے کا نہیں ہے, وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں. تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ وہ وہاں بیٹھتے ہیں اور لیکن ان باتوں کو لے کے اٹھتے ہیں جس میں سازش پھیلائیں. ایک دفعہ ایسا بھی آتا ہے کہ ایک جگہ پہ کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ رسول نے ابھی کیا کہا ہے, تو بعض کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیا کہا ہے, بعض کہتے ہیں حق کہا ہے. جنہوں نے سنا انہیں پتہ چل گیا کہ حق کا ہے, بعض کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا ہے. تو یہاں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں فرما برداری ہے, یعنی منہ سے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم کہنا مانتے ہیں, لیکن جب تیرے پاس اللہ کو ہو کے جاتے ہیں تو رات کو مشورہ کر کے, بیعت ہوتا ہے رات کو مشورہ کر کے, رات گزارنا مشورہ کر کے, تو اس وقت وہ ان باتوں کے علاوہ مشورے کرتے ہیں جو آپ نے کہی ہوتی ہیں, یعنی اپنی طرف سے کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون, وہ جاننے کہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو مشورہ کر کے رات گزارتے ہیں. فاعرض عنہم, آپ ان سے اعراض کریں, وتوکل اللہ, اللہ پر بھروسہ کریں. وکفیٰ باللہ وکیل, اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ ایک انداز میں, دوسرے انداز میں, پھر حضرت آدم کا واقعہ ایک انداز, لیکن اختلاف نہیں کہیں آتا. تو کہا قرآن میں غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لوگوں کو حکم دے دو, کلموا الناس لا قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. اب اللہ نے ہر عقل کا بندہ بنایا نا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف بڑی مثالیں بھی دیتا ہے, چھوٹی مثالیں بھی دیتا ہے, اور مختلف انداز میں بیان کرتا ہے کہ کسی انداز سے سمجھ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہدایت پا لیں. اذا جاءہم امر من الامن, جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے, اب الخوف یا خوف کی, اذاؤ بھی, تو اسے پھیلا دیتے ہیں, بغیر تحقیق کے کبھی خبر آگے نہ پھیلائیں. کہا وہ ویسے ہی پھیلا دیتے ہیں. وَلَا رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اگر رسول کی طرف لے جاتے معاملہ, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ, یا حاکم کی طرف, مِنْهُمْ ان میں سے, عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو یہ لوگ اس کو جان لیتے جو اس کی تحقیق کرتے ہیں. یعنی تحقیق کے بغیر کبھی بات آگے نہ بتائیں. سورۃ حجرات میں آئے گا کہ اگر آپ کے پاس فاسق خبر لے کر تحقیق کر لیا کرو, تو اس سے ہمیں یہ عام سبق ملتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی کسی کی خبر پہنچاتا ہے, کوئی بری خبر پہنچاتا ہے, ایک بزرگ کا واقعہ کہ اس کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں یہ کچھ کہہ رہے ہیں, کہ اس بات میں کوئی مطلب ابھی بتائی نہیں بات, کہ وہ کہا کہ بتاؤ اس بات میں کوئی بھلائی ہے میرے لیے تو مجھے بتا دو, اگر نہیں ہے تو مجھے نہ بتاؤ. تمہیں کیا پڑی ہے کہ اس کی بات میرے تک پہنچا رہے, یعنی تجھے کیا پڑے کہ اس کے بعد میرے تک, ہاں اگر بھلائی ہے تو پھر بتا دو, اگر ایسی ہے تو بہتر ہے کہ تم ایسی باتیں نہ کیا کرو. تو ویسے اسے پھیلا دیتے ہیں, ان سے چاہیے رسول کی طرف لوٹا دیں یا حاکم کی طرف. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ, تو وہ انہیں تحقیق کر لیں گے جو محکمہ تحقیق ہے. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم سب شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. لَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ, نہیں پابند کیا جاتا آپ کو مگر آپ کے لیے. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو ترغیب دلا دیں, یعنی آپ سے آپ کا سوال ہوگا, مومنوں کو آپ کا ترغیب دلانا کام ہے. اصل امید ہے یکفّ باس الذین کفروا, کے روک دے اللہ تعالیٰ لڑائی کافروں کی. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا, اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے لڑائی میں بھی اور غصے کے اعتبار سے بھی. یعنی تم کافروں کی تعداد سے نہ ڈرو, بس تم اپنا کام کرتے ہو, اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا کافی ہو جائے گا. من یشفع شفاعتاً, جو سفارش کرے گا حسنتاً اچھی, یکل نصیب منہا, اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. من یشفع شفاعتاً سیئہ,
اور جو برائی کی سفارش کرے گا یا کل کفن منا، تو اس کو کفن کا مطلب اتنا حصہ ملنا، نصیب ہوتا ہے زیادہ مل جانا، تو اس کو اتنا ہی مل جائے گا اس میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی کوشش کریں کہ سفارش کرنے والا کسی کی اچھی سفارش کرے، ایسے جیسے اس نے اس کا کام کیا ہے، تو جو سفارش کرے گا اس کا حصہ ملے گا، لیکن جو برا کرے گا وہ اس میں بھی حصہ پا لے گا، اور اللہ تعالیٰ نگران ہے۔ وَإِذَا حُیِّیتُم، جب تمہیں سلام کیا جائے، بتحیۃ، سلام کیا جانا، فَحَیُّوا، پس جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْہَا، اس سے اچھا، اور ردوہا، یا اتنا ہی لوٹا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی سلام جب کیا جائے، ویسے تو یہ بھی کہا نا کہ جب مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو پہلے وہ سلام کریں پھر کلام کریں، بلکہ حدیث میں یہ بھی کہا کہ اگر سلام سے پہلے کوئی بات کرتے اس کی بات کا جواب نہ دو، پہلے سلام کر کے کلام پھر شروع کرو، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو جواب دینا فرض ہے، اس سے اچھا جواب دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم، آپ کہہ دیں ورحمۃ اللہ، کسی نے ورحمۃ اللہ کہا، آپ آگے برکات برا دیں، اچھا جواب دیں، یا پھر اتنا تو ضرور ہی دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ سلام جو ہے ہمارا بڑا بہترین شعار ہے، ڈیٹیل میں اس کی نہیں بتاؤں گی، بہت لمبا ہو جائے گا، بہت ہمارا قیمتی شعار ہے جو سلام ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ آپ نے آ کے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، آپ نے بیٹھتے مجھے سلامتی کا سرٹیفکیٹ دیا، میں نے آپ کو دے دیا۔ اس کے بعد اگر میں قیامت تک آپ کو نہیں نہ ملوں گی تو قیامت تک وہ سلامتی آپ کے اور میری ایک دوسرے پہ رہے گی، اور جب دوبارہ ملیں گے، مسلمان کا یہ طریقہ تھا کہ ملتے ہوئے درمیان میں درخت آ گیا، دیوار کی اوٹ آ کے پھر دوبارہ سامنے پھر سلام کرتے تھے، کہ تاکہ جو اوٹ آئی تھی وہ ختم ہو کے دوبارہ سے سلامتی ہو جائے، اور اگر نہیں ملے تو سلامتی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ یہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ والا نہیں ہے کہ صبح اچھی، دوپہر اچھی، شام اچھی، ایک دفعہ کی سلامتی دوبارہ ملنے تک رہتی ہے، جب تک دوبارہ میں وہ سلامتی رہتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ ضرور تم سب کو قیامت دن جمع کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ضرور دیں گے، اس سے بڑھ کے اچھی بات نہیں ہے۔ اور سلام کے بارے میں ایک دو باتیں صرف سن لیں کہ جب مسلمان آپس میں پہلے تو کہا ہے تمام التحیہ بالمصافحہ، سلام کی تکمیل ہاتھ ملانے سے ہوتی ہے۔ دوسری حدیث سن لیں کہ ازل مسلمان یلتقیان، جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں یتصافحان، وہ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ ہتھیلی کو کہتے ہیں، انگلیاں ملانے کو نہیں کہتے، ہتھیلی سے ہتھیلی کا ملنا، تو ان کے الگ ہونے سے پہلے غفر لہما ذنبہما، ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ ہاتھ الگ ہونے سے پہلے۔ اور ہتھیلی ملا کے آپ دیکھنا، اس کے بعد نوٹ کرنا کہ اس کا تعلق ہتھیلی کی ساری ناروں کا تعلق دل تک جاتا ہے، انگلیاں ملائیں گے تو بس السلام علیکم، یعنی بد دلی سے نہیں، پورے جوش سے ملانا ہے ہاتھ کو، وہ سلام کی تکمیل ہے۔ اگر نہیں موقع ملتا، آپ دور بیٹھے ہیں سلام کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں، اور سلامت خود بھی رہیں، اور دوسروں کو بھی اپنے آپ سے سلامتی میں رکھیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا ھدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔